ایسی باتیں سننا، کیونکہ ہمارے مزاج اور ہوگی، ہم کچھ اور چاہتے ہیں۔ آج میں نے خود گفتگو میں یہ کہا تھا، مائیں ہو جائیں، جھکتے ہو جائیں، ٹھیک ہے، مسخرے ہو جائیں، چسکے پورے کیے، ممبر پہ بٹھایا، اسی وجہ سے وہ بند کمرے میں بیٹھا ہوا آپ کی ایمان لے کے جا رہا ہے۔ علماء کی قدر کرو، قرآن و حدیث سنو، اللہ کا فضل ہے، ایک بات بھی ایسی نہیں جو ہم نے قرآن و حدیث سے ہٹ کے کی ہے اور ولیوں کا تعارف کرایا۔ تو یہ آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا دینا ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں دکاندار ہیں، ولی وہی ہے جو خدا کی ذات میں فنا ہو گیا۔ اب اس کے پاس بیٹھنے والے کو رب یاد آ جاتا ہے، شریعت کا نور ملتا ہے، وہ دین سیکھتا ہے، والدین کا بادب ہو جاتا ہے، اساتذہ علماء کا بادب ہو جاتا ہے۔ جو علماء پہ بولنے والا ہے وہ بہت دور ہے، اور جو والدین پہ بولنے والا ہے وہ بھی بہت دور ہے، وہ فطوری ہے۔ جو ولیوں کے پاس بیٹھنے والا ہوگا، ان کی صحبت اختیار کرنے والا ہوگا، وہ والدین کے قدموں میں بیٹھے گا، وہ اپنے بڑوں کا ادب کرے گا، علماء کرام کا ادب کرے گا۔ تو مجھے حکم ہوا کہ آپ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ما سعادت کے حوالے سے بھی ایک دو بات کر دیں۔ تو میں ایک آیت کریمہ کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس کو سمجھ جائیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں محبوب اسی تانوں نہیں بھیجا، اسی وہ نہیں کہتے مثلا ریاض اللہ محمد صاحب اپنے کسی دوست کو بھیجتے ہیں تو آگے تو انہوں نے کہتے وہ میں نہیں بھیجا، سمجھ لو کہ نہیں؟ بات ہوتی ہے اشاروں کے لیے، ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے نہیں بھیجا، یار بھیجا ہے۔ کیسے بھیجا ہے؟ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، بھیجا بعد میں ہے، اس جہان میں بعد میں بھیجا ہے، لیکن انہی سے سارے جہان کو عطا فرمایا، سارے جہان کو نوازا ہے۔ میں اپنے بلا کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جنادی صاحب کی ایک بات آپ کے سامنے رکھ کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اسی شان رحمت للعالمین، سبحان اللہ، ظاہر ہے ہمارے وہ بڑی، تو انہی سے ہمیں آگے سبق لینے اور آگے جا کے ہم نے اس کو بیان کرنا ہے، بتانا ہے۔ قائد ہی ہوتی ہے، الگ بات ہے حاصل، اپنی موت مر جاتی ہے، کتنی دیر، تو آج قدر کرو اپنے بڑوں کی۔ تو بڑی خوبصورت آپ نے وضاحت کی، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ معراج شریف کی رات بیت المقدس میں سارے انبیاء حاضر تھے، اور انبیاء نے اپنے اپنے انداز میں خطاب کیا۔ آدم علیہ السلام نے بھی خطاب کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خطاب کیا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بھی خطاب کیا، عیسیٰ روح اللہ نے بھی کیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی کیا۔ ہر نبی نے اللہ کی تعریف کی۔ یہ انداز ہے ہمارا۔ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں الحمدللہ، حقیقت میں تعریف ساری اللہ کی ہے۔ یہ جس کی بھی آپ تعریف کریں گے وہ رب ہی کی تعریف ہے، رب نہیں دی ہے۔ تو سارے نبیوں نے اللہ کی تعریف کی اور کہا اللہ نے ہمیں یہ شان دی، اللہ نے ہمیں یہ مقام دیا۔ داؤد علیہ السلام نے بھی کہا اللہ نے مجھے یہ مقام دیا، لوہا میرے ہاتھ میں نرم ہو جاتا، اللہ نے مجھے یہ شان دی۔ عیسیٰ روح اللہ نے بھی کہا مجھے اللہ نے یہ شان دی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے بھی کہا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی کہا اللہ نے مجھے یہ شان دی۔ جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا الحمدللہ الذی، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یعنی مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے آدم علیہ السلام جو آپ نے شانیں بیان کی ہیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے شانیں بیان کی ہیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے شانیں بیان کی ہیں اللہ نے دی ہیں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے شانیں بیان کی ہیں اللہ نے دی ہیں، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ نے شانیں بیان کی ہیں اللہ نے ان کو دی ہیں۔ لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح، تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جسے شان جہان سے باہر ملی ہو، جسے شان جہان سے باہر ملی ہو، جہان کے حد سے ملی ہو؟ نہیں، جس کو بھی جو شان ملی ہے جہان میں ملی ہے، اور میں وہ ہوں کہ جنہیں رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مطلب یہ ہے آدم مجھے ملی ہے تو میری رحمت سے ملی ہے، ابراہیم مجھے ملی ہے تو میری رحمت سے ملی ہے، عیسیٰ تمہیں ملی میری رحمت سے ملی، داؤد تمہیں ملی میری رحمت سے ملی، موسیٰ تمہیں ملی میری رحمت سے ملی۔
لیے میں تو وہ ہوں کہ میری رحمت ہر جہان پر ہے. یہی میلاد مصطفیٰ ہے. یہ بھی حضور کا ذکر کرنا. کیا کرنا؟ جب بھی حضور کا ذکر شروع ہو جائے میلاد ہے. لیکن میلاد کا جب مہینہ آتا ہے چار زیادہ چڑھ جاتے ہیں پھر اور جھوم کے میلاد ہوتا ہے. سنی تو ہر نماز میں میلاد مناتا ہے. نہیں مناتے؟ جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ یوں کرتے ہو یوں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ کس کی ادا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ سنت ہے کہ نہیں؟ اور جب آپ ہاتھ باندھتے ہو تو یہ کس کی ادا ہے؟ کس کی یاد بنا رہے ہو؟ اس کے بعد جب فاتحہ پڑھتے ہو تو وہ بھی کس کی ادا ہے؟ اس کے بعد جو کلام کرتے ہو کس کی ادا ہے؟ جب رکوع میں جاتے ہو تو کس کی ادا ہے؟ جب سجدے میں جاتے ہو تو کس کی ادا ہے؟ اس لیے علماء نے لکھا کہ امت کی بڑی خوش قسمت امت ہے کہ کسی امت کو یہ دولت نصیب نہیں ہوئی کہ وہ ہر نبی کی ادا کو منائے اور ہر نبی کی ادا کو سیلیبریٹ کرے. اسی میلاد کہہ رہے سیلیبریٹ کرے. یہ امت مصطفیٰ وہ امت ہے کہ اسے 5 نمازیں ملی ہیں اور 5 نمازوں میں ہر نبی کی ادا ہے اور آمینہ کے لال کی 5 میں ساری ادائیں ہیں. یہ امت 5 نمازیں پڑھ کے ہر نبی کی ادا کو مناتے ہیں اور آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اپناتے ہیں. تو یہی حضور کی یاد ہے. تو اسی شعر پہ میں بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت